السلام علیکم. ماحولیات اور ہم کے ایک مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ہم اپنے پروگرامز میں تھوڑا سا حالات حاضرہ، ماحولیات تو یہ سب کچھ کور کرتا ہے، تھوڑا سا حالات حاضرہ اور تھوڑا بہت ہم ڈائبٹیز، شوگر کی بیماری کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ میں ایک بہت پرانا شوگر کا پیشنٹ ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کی ہے، کھانوں میں کیا کیا ہے. ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ 5 دن میں بدل جائے گی، 5 دن میں ختم ہو جائے گی، 10 دن میں ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں اور ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کا بادام کا آٹا کھا لیں. بادام کا آٹا کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ایووکاڈو آئل استعمال کر لیں. وہ پاکستان میں اور انڈیا میں تو شاید ملتا ہو، لیکن پاکستان میں تو نہیں ملتا. اور دوسرے کنٹریز میں اویلیبل ہے، فیزیبل ہے. امریکہ میں فیزیبل ہے کہ ایووکاڈو آئل استعمال کریں، لیکن پاکستان میں اس وقت ایووکاڈو کی قیمت 4000 روپے پر kg ہے صرف، اور آئل کی قیمت تو بہت ہی زیادہ ہے. تو چلیں ان موضوع پہ ہم اب بات کریں گے، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ. آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہمارا ہے کرنٹ سچویشن پہ، کرنٹ افیئرس پہ. ابھی حال ہی میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے اور جو دوسری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا. تو میں نے مختلف مذہب جنگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور امن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اگر آپ جوڈیزم کو لیں، اسلام کو لیں، آپ کرسچینٹی کو لیں، آپ ہندوازم کو لیں، آپ چائنیز تھاٹ پروسیس اور ان کی میتھولوجی کو لیں، ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ امن اور شانتی کے ساتھ رہنا، لڑائی نہ کرنا اور کنفلکٹس کو گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے سالو کرنا. اگر سارے جو معاشرے ہیں اس چیز میں بلیو کرتے ہیں تو یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب میں آپ کو یہ 5 ڈیفرنٹ فیتھس کی الگ الگ سلائیڈز دکھاؤں گا، ان کو دیکھیے گا، اپنے خیالات سے نوازیے گا. لیکن باٹم لائن یہ ہے، جو بنیادی بات ہے، کہ انڈیا اور پاکستان اگر اپنی آرم ریس میں لگتے رہیں گے تو ہم اپنے ریسورسز اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیسے بچا پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. 5th جنریشن آ جائے گا، 6th جنریشن آ جائے گا، دوسرے مزائل آ جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے خطے میں ریجنل پیس کیسے قائم کر سکتے ہیں. چائنا نے میرے خیال سے کئی دفعہ یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ بھائی لڑائی نہیں چاہیے، پروگریس کریں، آپس میں تجارت کریں، مل کے بیٹھیں. تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، ہم لوگ مل کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے اور اپنے مسائل کو مل کے حل کریں؟ اب کشمیر کا اتنا پرانا مسئلہ ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم حل کریں گے، لیکن ہم بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے. تو میری گزارش یہ ہے، سارے جو ڈیسیشن میکر ہیں انڈیا میں، پاکستان میں اور آف کورس چائنا میں اور ساری دنیا میں، کہ ہم مل کر گفت و شنید کے ذریعے اپنے مسائل کا ایسا حل تلاش کریں جو سب کے لیے نہ صرف قابل قبول ہو بلکہ سب کی ترقی کا ضامن ہو. ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ان کو اسکول بھیج سکیں. اب انڈیا میں دیکھیے کہ 80 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو کھانا دینا پڑتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ بہت پاورٹی لائن سے ہر جگہ، ہمارے سارے ملکوں میں. چائنا نے یہ کر کے دکھایا ہے
کہ وہاں پر انہوں نے غربت کو ختم کیا ہے، ٹیکنالوجی کو امپروو کیا ہے، بچوں کو اپنے پڑھایا ہے، اپنی نسلوں کو پڑھایا ہے، پروگریسو ٹیکنالوجی اورینٹڈ بنایا ہے۔ چائنا از دی لارجسٹ مینوفیکچرر ان دا ورلڈ۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے ملکوں کے ہمارے ملکوں میں جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کے اپنے مفاد کے لیے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور اپنے ماحول کو ٹھیک کر سکیں اور موسمیاتی تبدیلی کی تباہی سے بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے خیالات سے نوازیے گا، شیئر کریے اور کمنٹس کریے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔